شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے اور اختتام ذی الحج پر ہوتا ہے۔ شعبان 8واں اسلامی مہینہ ہے جو رمضان المقدس سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی عظیم وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینہ میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ رمضان جو اپنی برکتوں، رحمتوں اور عنایت ربانی کا موسم بہار ہے، اس کی تیاری کا ماہ شعبان سے شروع ہونا اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا چاند نمودار ہوتا تو امام زین العابدین تمام صحابہ کو جمع کرتے اور فرماتے، اے میرے اصحاب، جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، بس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینہ میں روزے رکھو۔ جو شخص محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تقرب خدا کے لیے شعبان میں روزے رکھے تو خدا تعالیٰ اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن عزت و حرمت ملے گی، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اس ماہ میں کثرت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ میں کثرت کے ساتھ رب کریم سے دعائیں مانگیں، اس کے حضور روئیں۔ اگر ہمارا کوئی بڑے سے بڑا مقصد رکا ہوا ہے، کوئی کام پھنسا ہوا ہے، کسی بھی قسم کی کام میں رکاوٹ ہے جو نہیں ہو رہا، آج ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے جو ماہ شعبان میں نماز مغرب کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ وہ عمل کرنے سے بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو نماز مغرب کے بعد پورے ماہ شعبان میں کریں تو روزے کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ زندگی میں غم اور پریشانیاں ہر انسان کو آتی ہیں، کبھی بھی ان غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے تو اپنا سارا دکھڑا اللہ کو سنائیں۔ اسی طرح غم اور پریشانیوں کے لیے ماہ شعبان میں نماز مغرب کے بعد جیسے ہی آپ فرض اور سنتوں سے فارغ ہو جائیں تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر اسی وقت سورۃ فاتحہ ایک بار، آیت الکرسی ایک بار، استغفار 3 بار، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کریں۔ اس عمل کے کرنے سے آپ پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ بیماری پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ بیماری پریشانی کو ختم فرما دیں گے۔ آپ جب بھی عمل کریں تو گناہوں کو دیکھ کر ہرگز شرمندہ نہیں ہوں۔ اکثر لوگ دعا مانگتے وقت سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ، ہمارا کیا ہوگا؟ معلوم نہیں گناہ معاف ہوں گے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، وہ اپنے بندے کی توبہ کی انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے پاس آ کر توبہ استغفار کرے اور میں اسے بخش دوں۔